کہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کی حفاظت کا اہتمام کیسے فرمایا؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا، بات قرآن کی روشنی میں، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمیں رسالت کہاں رکھنی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں رسالت کہاں رکھنی ہے۔ حافظ صاحب، میں ایک بات آپ کو عرض کروں، مجھے آپ یہ بتائیں، والدین کا مومن ہونا نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک نعمت ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ والدین مومن ہوں اور بچوں کی دین میں مدد کریں، نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ مطلب پوری فیملی کے ساتھ جب جنتی جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے انہیں سلام کریں گے۔ اللہ، آپ اور میں مدینہ پاک جاتے ہیں تو کیا خواہش ہوتی ہے؟ دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ فیملی کے ساتھ بلا۔ یہ سب نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، حضور ہیں رحمت للعالمین، حضور ہیں پوری کائنات کے لیے رحمت، بے شک۔ حضور کے صدقے رحمت اور نعمت انسان کو ملتی ہے، جی، جن کے در سے نعمتیں بٹیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس شخصیت کو اور اس محبوب خدا کو وہ نعمت نہ ملے؟ والدین کا مومن ہونا بہت بڑی نعمت ہے، جی، تبھی تو جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، رب العالمین نے جنت اپنے محبوب کے لیے بنائی اور محبوب جنت کے مالک ہیں، سب فیملی کے ساتھ ہوں حضور کے امتی جنت میں، اور حضور کی فیملی نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ہو کر مجھے یہ بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جنت میں حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوں، حضرت عیسیٰ کی والدہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں، محبوب کی والدہ نو رب گوارہ کر سکتا ہے؟ یہ مطلب کیا حیران کن بات ہے یار۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے بھی لکھا کہ یہ رب کی حکمت ہے، متقدمین میں بعض پر یہ مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا، جی، یہ اچھا انداز، وہ اس تک نہیں پہنچے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے، حضور کے بعد نبوت ختم ہو گئی، تو متقدمین تک یہ رسائی نہیں ہوئی، لیکن متاخرین نے دلائل کے بعد اس بات کو اتنا واضح کر دیا کہ اب اس کو ماننا ہر ایک انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، جی، کوئی شک نہیں۔ بلکہ اگر کوئی متقدمین کی عبارات سے متاثر بھی تھا تو جب متاخرین کی تعلیمات کو دیکھا تو اس نے بھی رجوع کیا کہ نہیں، اب تک بھی غلطی پر تھا، اللہ رب العالمین نے یہ علم کی روشنی متاخرین کے سینے پر واضح فرما دی ہے، اور اللہ کے محبوب نے یہ کام متاخرین سے لیا ہے، جس میں سب سے بڑا صحرا اگر جاتا ہے تو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ پر جاتا ہے۔ یہ وہ امام سیوطی ہیں جنہیں 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ ہوا ہے، اور جب آپ کیفیت میں ہوتے ہیں نا امام سیوطی، اور آپ کا عقیدت میں ان کے قریب آتا، پتہ ہے کیا قرب ہے؟ اور علماء نے یہ بھی لکھا، حدیثوں کی خدمت تو سب نے کی، تفسیریں تو سب نے لکھی، دین کا کام تو سب نے کیا، امام سیوطی قرب مصطفیٰ میں کیوں پہنچے؟ امام سیوطی حضوری والے بزرگ کیسے ہوئے؟ کیسے دیدار ہو رہے ہیں؟ حضور کو دیکھ کر حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ جب آپ اپنی کیفیت میں ہوتے ہیں نا تو جو عقیدت مند ہوتا اس کو کہتے ہیں حضور کو دیکھنا ہے۔ اللہ، آپ مقام سمجھ رہے ہیں؟ اللہ، حضور کو دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے؟ فرماؤ میرے حجرے میں تمہیں نبی کی زیارت کر رہا ہوں۔ یہ امام سیوطی کو جو مقام ملا ہے نا والدین کریمین مصطفیٰ کے ایمان کی خدمت پر، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ جی، اور پھر مجھے یہ بتائیں حافظ صاحب، حضور حضرت انس کے دسترخوان سے ہاتھ پہنچ لیں، سرکار کھانا تناول فرمائیں اور حضرت انس کے دسترخوان سے ہاتھ پہنچ لیں۔ جی، حضرت انس فرماتے جب سے حضور نے میرے دسترخوان پر کھانا کھا کے ہاتھ پہنچا ہے نا تو میں اس کو جب صاف کرنا چاہتا ہوں نا تو آگ میں ڈالتا ہوں۔ کیا آگ میں ڈالتے ہیں؟ آگ سے تو دسترخوان جل جاتا ہے۔ فرمان نہیں، آگ جلاتی نہیں اور نکھار دیتی ہے۔ حضور کا دست مبارک دسترخوان پہ لگ جائے تو اسے آگ نہیں چھوتی۔ تو جو مصطفیٰ کریم کا نور جس بطن مقدس میں ہو، جس پشت انور میں ہو، تم ان کے بارے میں بات کرتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔